بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 2013 کا الیکشن ایک سیاسی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون جیت چکی تھی اور 2013 کے اختتام تک لندن میں کچھ ملاقاتیں وقوع پذیر پا چکی تھیں، معاملات طے ہو چکے تھے اور پورا پلان تیار کر لیا گیا تھا۔ بلو پرنٹس تمام فریقین کے ہاتھ میں تھے اور وہ میٹنگ جو پکڑی گئی، لیکن اس وقت عالم یہ تھا کہ کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ اس سازش کو بے نقاب کیا جا سکے جس کو جنرل ظہیر الاسلام صاحب نے لندن کے علاقے میں ترتیب دی تھی، جو سازش۔ اور مرتضیٰ شاہ صاحب جو ہیں، انہوں نے موقع کے اوپر لفٹ میں آتے جاتے ان لوگوں کو، فری کین کو پکڑ لیا، کون روٹی پہنچائے گا، کون عمران خان صاحب کو ایڈ کرے گا، کون کیا کرے گا۔ تو یہ باتیں ہیں جو اب آ کے جنرل فیض حمید صاحب کی رخصت کے بعد ہمارے سامنے آئیں، لیکن 2014 کا اتنا گرینڈ جو آپریشن شروع کیا گیا تھا اس وقت کی گورنمنٹ کے خلاف، منتخب حکومت کے خلاف، وہ ناکام کیوں ہوا؟ یہ ایک $1 ملین کویسچن ہے۔ ایک عمومی تاثر یہ ہے کہ ایک اسٹریٹجی تھی اس وقت کی گورنمنٹ کی کہ پارلیمان کو ایکٹیو کیا جائے، اور باہر مجمع لگا کے بیٹھے ہیں عمران خان صاحب اور ان کے پیچھے جو بھی قوتیں ہیں ان کو لگا رہنے دیں، ان کے مقابلے میں پارلیمان کے اندر ایک میلہ لگایا جائے اور اس میں کھل کے باتیں کی جائیں، اور ایسا ہوا۔ لیکن اصل چیز وہ تھی جو میرے پاس ایک دوست نے آج مجھے بتائی کل والے ولاگ کے بعد، جو تھا کہ جی کہ جنرل فیض حمید اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو جب عمران خان صاحب نے وزیر اعظم کا حلف اٹھانے سے پہلے آ کے جب کہا کہ قمر کیا حال ہے، ہاں فیض، تو ان کو لگا کہ غلطی ہو گئی۔ تو یہ جب کل والا ولاگ ایک دوست نے سنا، لندن میں ہے، اس نے فون کر کے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ 2014 میں بھی کچھ اس طرح کا ہوا تھا کہ ساری گیم پلٹ گئی۔ وہ کیا ہوا تھا جو مجھے انہوں نے بات بتائی، مجھے کم از کم 4 سے 5 گھنٹے بلکہ اس سے بھی زیادہ لگے۔ اس کو یہ نہیں کہ مجھے اپنے اس دوست کے اوپر، لندن والے کے اوپر اعتبار نہیں ہے، لیکن کاؤنٹر چیک کرنا بہرحال ضروری تھا۔ میں نے تین جگہ سے اس کو کاؤنٹر چیک کرنے کی کوشش کی اور الحمدللہ 2 جگہ سے ہو گیا۔ اور اس وقت کے جو ارد گرد میں پائے جانے والے اہم لوگ ہوتے ہیں، ان میں سے جو لوگ تھے وہ 2 مزید کہہ لیں کہ کاؤنٹر جو چیک ہے وہاں سے ہوا۔ وہ کہانی بڑی مزے کی ہے، آپ کو یاد ہوگا۔ اور یہ کہانی اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ والی بتاؤں، میں آپ کو لاہور میں اپنی ایک ملاقات، جو عمران خان صاحب کے درینہ ایک ساتھی تھے جو 2014 میں بھی عمران خان صاحب کے ساتھ تھے، ان کے شان، وہ کیا کہتے ہیں کہ شانے سے شانہ ملا کے چل رہے تھے، بلکہ بوجھ اٹھا رہے تھے۔ وہ آپ کو یاد ہوگا نا کہ 2014 کا دھرنا لے کے چل پڑے تھے جنرل ظہیر الاسلام کے اشارے کے اوپر، لیکن دھرنا چلنا کس طرح ہے، رہنا کس طرح ہے، باقی چیزیں کس طرح نہیں ہے، یہ فنڈز مانگتی تھی چیزیں، تو فنڈز تو تھے نہیں۔ جن کے پاس فنڈز تھے وہ سرکاری کھاتے اور طرح کے ہوتے ہیں، سرکاری کھاتوں میں اس طرح کے فنڈز جو ہیں وہ اس اکاؤنٹ میں نہیں جا سکتے، چاہے جتنے مرضی سیکرٹ فنڈز ہوں، وہ ارینج کہیں اور سے ہی ہوتے ہیں۔ کچھ ارینج کیے گئے، ملک ریاض صاحب اور شعیب شیخ صاحب اور اس طرح کے اور بھی چودھری برادران، وہ بھی کھانا کھونا جو تھے ان کے گھروں سے آتے تھے، لیکن کچھ اور طرح کی بھی فنڈنگ کی ضرورت تھی بڑے وسیع پیمانے کے اوپر۔ جن لوگوں نے یہ فنڈ ارینج کی ان میں ایک جہانگیر ترین صاحب ہیں، وہ پورا قصہ سناتے ہیں۔ تو اسی طرح کی ایک شخصیت، اس کی لاہور میں مجھ سے ملاقات ہوئی، میں نے ان سے سوال کیا، بلکہ انہوں نے پھر اس کی بڑی تفصیلاً جو ہے حیران کر دینے والے جو تھے انکشافات کیے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی کہ ہمیں تو یہ کہا کہ بھیجا گیا تھا کہ اتنے لوگ ہوں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا جنرل رحیل شریف صاحب اس پر آن بورڈ تھے؟ تو انہوں نے کہا تو آپ کے خیال میں ہم اتنا بڑا جو مارکا سر انجام دینے جا رہے تھے، کیا ہم بیوقوف تھے کہ جو تبدیلی لا سکتی شخصیت جنرل رحیل شریف صاحب، ہم ان کی مطلب کہ کہہ لیں کہ وہ جس کو نوڈ کہتے ہیں، یعنی کہ ہاں میں سر لانا، اشارہ ابرو، ہم ان کی مرضی کے بغیر جناب اتنا بڑا لاؤ لشکر لے کے اسلام آباد چڑھائی کرنے چل پڑے، اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ خان صاحب کہہ رہے ہوں کہ آج نہیں تو کل امپائر انگلی کھڑی کر دے گا۔ بچے نہیں ہیں ہم، کچی گولیاں نہیں کھیلی ہوئی۔ میں نے وجہ پوچھی کہ کیا مس مینج ہو گیا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے کل بھی یہ والی بات سنائی تھی، جہاں سے یہ ٹگر ہوئی بات میرے دوست کے ذہن میں،
کہ ایک نواز شریف صاحب نے کھڑے ہو کے وہ اعتراف کیا تھا کہ اس کے پیچھے میں ہوں. اسمبلی کے اندر بلاوا آیا تھا رحیل شریف صاحب کی طرف سے, اور عمران خان صاحب اور طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ نکلے تھے, اور پخدیاں لالیاں چہرے کے اوپر, جو ان کے جس کو کہتے ہیں نا کہ جو لشکارے تھے ان کے چہرے کے, لونگ دا لشکارہ ہوتا ہے نا, اس طرح جو چہرے کے لشکارے تھے خان صاحب کے اور طاہر القادری صاحب کے, وہ کیا کہتے ہیں دیدنی تھے, قابل دیدنی تھے, دیکھنے سے تعلق رکھتے تھے, اور وہ تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں. کل بھی ہم نے آپ کو وہ کچھ مناظر نکال کے دکھائے, اگر آپ وہ یوٹیوب پہ اوپر جائیں ویڈیو دیکھیں تو آپ کو سمجھ لگے گی کہ جس طرح مطلب کہ تاثر یہ جا رہا تھا کہ خان صاحب جس طرح ان کے من کی مراد کوئی پوری ہو گئی ہے کہ فتح مبین, نعوذ باللہ من ذالک, وہ والی فیلنگ ان کے چہرے کے اوپر سے عیاں تھی. تو پھر نواز شریف صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ جی کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر آپ, کیونکہ پاکستان کی اس وقت کی حکومت نے, آپ کے نالج میں ہے, آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ فوج کو سرکاری املاک, سرکاری تنصیبات کی حفاظت کے لیے طلب کر رکھا تھا کیپٹل میں, دارالخلافہ میں یا دارالحکومت میں. تو جب وہ معاملات اس لیول کے اوپر گئے ہوئے تھے کہ وہ بات کرنے کو تیار نہیں تھے, نہ وزیر اعظم سے, نہ وزیر اعظم کی ٹیم سے, نہ کابینہ کے کسی رکن سے, تو پھر الٹیمیٹلی جگہ جو بچتی تھی وہ رحیل شریف صاحب بچتے تھے. تو رحیل شریف صاحب نے, اب میری تھوڑی سی یادداشت آگے پیچھے ہو رہی ہے, نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جی کہ رحیل شریف صاحب نے پوچھا کہ جی میں کوئی ہیلپ کر سکتا ہوں, تو میں نے انہیں کہا کہ جی کہ آپ کی کر لیں, وہ آپ وہاں پر ڈیوٹی پہ ہیں, آپ کی مطلب آپ کے دستے وہاں پر تعینات ہیں آپ کے زیر کمانڈ, تو وہ آپ سے ملنا بھی چاہتے ہیں, ان کی خواہشیں بھی ہیں, تو آپ کر لیں. تو بوجھ نواز شریف صاحب نے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا تھا. اور پھر جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ جا کے ملے بھی. اب دیکھیں یہ جو سازشیں ہوتی ہیں ان کے تانے بانے کیسے ہوتے ہیں, کہ یہ بات شہباز شریف صاحب نے ہم صحافیوں کو 180H ماڈل ٹاؤن میں ایک پریس کانفرنس یا ایک ملاقات میں یہ بات بڑے کھلے ڈلے انداز میں بتائی تھی کہ ہم نے جا کے اس وقت جنرل رحیل شریف صاحب کے پاس گئے اور چین کے سفیر کے کہنے کے اوپر گئے کہ چین کے سفیر نے کہا تھا کہ جی کہ ان کو اٹھائیں, اگر ان کو آپ اٹھائیں گے نہیں یہاں سے تو چین کے جو صدر ہیں وہ نہیں آئیں گے پاکستان, نقصان ہو جائے گا پاکستان کا. رحیل شریف صاحب کے پاس جا کے ریکویسٹ کی شہباز شریف صاحب نے, اور اس وقت کے جو CGS تھے, اب وہ ان کا اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں, وہ بھی وہاں پر موجود تھے, اور مطلب انہوں نے جا کے اپنی طرف سے بات کی. کچھ اس طرح کی بات جو ہے انہوں نے بتائی کہ رحیل شریف صاحب کی بھی بات نہیں سنی گئی تھی. اور بھائی رحیل شریف صاحب نے شاید کہی نہیں ہوگی, ورنہ تو کیا آئے تھے, رحیل شریف صاحب نے اگر دل سے کہا ہو تو یہ ہو سکتا ہے کہ جناب کے طاہر القادری صاحب اور خان صاحب دھرنا نہ اٹھاتے. وہ تو پھر ایک بڑا بدقسمت واقعہ ہوا کہ جس سے جو عمران خان صاحب ہیں ان کی فیس سیونگ ہوئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیٹل فار پاکستان کتاب میں تو سارے کا سارا مدعا جو ہے وہ شجاع نواز صاحب نے, یا میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے جان بوجھ کے ڈالا ہے, لیکن اس وقت ان کے پاس یہ والی انفارمیشن نہیں ہوگی, کیونکہ ان کو اس وقت کے پاکستان میں متعین امریکی سفیر نے یہ والی بات بتائی کہ ہماری اطلاع کے مطابق جو جنرل ظہیر الاسلام صاحب ہیں وہ مارشل لا لگانے کے چکروں میں تھے, انقلاب یا بغاوت کرنے کے چکروں میں تھے. تو اب یہ کامن سینس والی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ 4-5 جو ہیں وہ کور کمانڈر ان کے ساتھ رابطے میں تھے. اب یہ باتیں جو ہیں وہ اس میں بھی چھپ چکی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ رحیل شریف صاحب جو ہے, اور یہ بات میری اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئی جب عمران خان صاحب کے ایک دیرینہ ساتھی نے کوئی 1-1.5 مہینہ پہلے لاہور میں ہمارے ساتھ ایک ملاقات میں اس بات کا انکشاف نہیں کیا تھا کہ رحیل شریف صاحب بیسیکلی اس دھرنے کے پیچھے وہ تھے. آپ لوگ ٹامکٹویاں مارے کہ وہ ظہیر الاسلام صاحب نے کروایا تھا, رحیل شریف صاحب تھے, یہ ان کا کہنا ہے. یہ عمران خان صاحب کے دستے راست جو ہوا کرتے تھے یہ ان کا انکشاف تھا. تو انہوں نے بہرحال جو بات کہی وہ اب سمجھ میں آتی ہے کہ جی کہ جو ہمیں تب سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ DGISI اپنے طور کے اوپر ملک کے اندر انقلاب کس طرح لا سکتا ہے یار, ایون کہ گورنمنٹ کا جو تختہ کس طرح الٹ سکتا ہے. پھر آپ یاد کیجئے BBC کو دیا ہوا مشاہد اللہ خان کا انٹرویو,
کہ ساری چیزیں ٹھیک جا رہی تھیں. آئی بی نے جو رپورٹ دی تھی نکال کے, آڈیو نکال کے دی تھی جنرل ظہیر الاسلام صاحب کی, وہ ظہیر الاسلام صاحب جو کچھ لوگوں سے کچھ باتیں کر رہے تھے اسلے جو بھی چیزیں تھیں وہ والی, تو وہ جب آئی بی کی دی ہوئی ریکارڈنگ, پھر وہ آئی بی کا چیف نہیں بچا, تو وہ تو پھر ڈی جی آئی بی کے جو تھے وہ پھر جو تھے وہ کہاں پہ گئے, سروس میں نہیں رہے, بہرحال وہ آگے پیچھے کر دیے گئے, جرم بہت بڑا تھا. تو نواز شریف صاحب نے وہ ٹیپ منگوائی اور رحیل شریف صاحب کو بلایا اور ان کو چلائی. اب پتہ نہیں اس میں رحیل شریف صاحب کا ذکر تھا کہ نہیں تھا, اللہ بہتر جانتا ہے. تو اس میں ظہیر الاسلام صاحب کسی سے گفتگو کر رہے تھے, پھر ظہیر الاسلام صاحب کو بلایا کس نے, آرمی چیف نے, اور وزیر اعظم کے سامنے پوچھا یہ آپ کی ہے, تو انہوں نے آواز آپ کی ہے, انہوں نے کہا جی سر میری ہے. انہوں نے کہا یو مے گو ناؤ, اوکے, وہ چلے گئے. پھر انہوں نے جا کے اپنے اہل خانہ سے یہ شکوہ کیا, اور آج تک وہ شکوہ کرتے ہیں کہ جب مشکل وقت آیا بالدی دے بوتھے اگے مینوں ڈالتا. کس نے؟ رحیل شریف صاحب نے. وزیر اعظم کے سامنے میں, ہیں جی سمجھ رہے ہیں نا, کہ بے نقاب ہو گیا, شرمندہ ہو گیا. حالانکہ اس شخصیت کے بقول, کس شخصیت کے بقول, جو عمران خان صاحب کی درینہ شخصیت ہے, اب ان کے ساتھ نہیں ہے, کہ رحیل شریف صاحب گیم, وہ کہتے ہیں ماسٹر پلانر جو تھے, وہ ماسٹر مائنڈ وہ رحیل شریف صاحب تھے, اور ایگزیکیوٹ یا جو یعنی ان کی اجازت کے ساتھ ہی سارا کچھ ہو رہا تھا. تو مطلب یہ کہ پھر وہ جو ساری گفتگو کا جو تمہید میں نے باندھی ہے کہ رحیل شریف صاحب کسی مطلب اگر آن بورڈ تھے, وہ کون سا ایسا موقع تھا جو جس سے وہ سارے کا سارا لندن پلان جو ہے وہ صفر ہو گیا, واپس ہو گیا. ہم آج تک یہ سمجھتے رہے تھے کہ وہ اسمبلی کے اندر جو پلاننگ تھی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کی, کہ وہ اسمبلی کے اندر اب تقریریں شروع کر دیں, سیشن بلا لیں, اس سے جو تھا وہ ٹیمپریچر جو تھا عمران خان صاحب کا جو ہوا تھا وہ کم ہونا شروع ہوا ہوگا. لیکن اصل بات اور ہے, اصل بات یہ ہے کہ جس دن عمران خان صاحب کو اور طاہر القادری صاحب کو بلایا گیا, پہلے ملاقات دیکھیں, یہ جو سیٹ اپ ہوتے ہیں نا, اس میں یہ جو ہوتے ہیں نا جرنیل وغیرہ, میں معافی چاہتا ہوں وغیرہ کہہ گیا, جو جرنل صاحبان ہوتے ہیں وہ انہوں نے کرنل یہ اس طرح کی چیزوں کی میٹنگز کے لیے رکھے ہوتے ہیں. بڑا کم ہوتا ہے کہ وہ انٹریکشن ہو, اور اپوزیشن والوں کے ساتھ تو انٹریکشن جو ہے وہ اس لیول پہ ہوتا ہی نہیں ہے. کبھی کبھی ہوتی ہے ملاقات, جس طرح جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی اور عمران خان صاحب کی جو باقاعدہ ملاقات تھی, وہ وہی تھی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حلف اٹھانے سے چند دن پہلے. باقی تو نیچے جناب وہ چیزیں جو گیم جو آن کی ہوتی ہے, وہ کرنل, میجر کرنل لیول کے, بریگیڈیئر لیول کے آفیسر ہی سارا کچھ مینج کر رہے ہوتے ہیں اور رپورٹ دے رہے ہوتے ہیں, رپورٹیں جاری ہوتی ہیں. تو غالباً میرا یہ خیال ہے, یہ میرا گمان ہے, یہ میری انفارمیشن نہیں ہے, میں پہلے کلیئر کر دوں کہ رحیل شریف صاحب کی بھی عمران خان صاحب کے ساتھ یہ بالمشافہ دو بدو روبرو پہلی ملاقات ہوگی, کیونکہ اس ملاقات کا جو آؤٹ کم تھا وہ تھا کہ دھرنا فارغ, پلان چوپٹ. کیوں؟ پہلا انٹریکشن ہوا جب ان کا, تو رحیل کیا حال ہے تمہارا, یہ ہے. رحیل شریف صاحب نے کیا وہ کی چکر ہے بھی, ایٹم کی ہے. پھر ان کو جنرل شجاع پاشا صاحب کی بات یاد آئی ہوگی, کوئی فائل کھلی ہوگی, انہوں نے کہا تو بڑا نمونہ ہے. نو, قمر جاوید باجوہ صاحب پتہ نہیں کس چکر میں دھوکہ کھا گئے, اور اب جو ہے وہ توبہ توبہ ہے. تو یہ ایک مزے کی اور تاریخ کو ایک کہہ لیں کہ ایک حوالہ کہ جو ابھی تک بہت سے لوگوں کے سینے میں تھا, وہ ایک ہلکی سی چھوٹی سی کاوش یہ آن ریکارڈ کے اوپر لانے کی. یہ جب اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں نا پاکستان میں, سر سچ وقت کے اوپر بولنا بھی بڑا مشکل ہے, اور وقت کے اوپر سچ کوئی نہیں بولتا, اور وقت گزرنے کے بعد بھی کوئی اپنی آپ بیتی نہیں لکھتا آٹو بایوگرافی. میں بڑے بڑے لوگوں سے جو پاکستان کے مختلف منصبوں کے اوپر, مناصب کے اوپر, اہم پوزیشنز کے اوپر رہے ہیں, ان سے جب ہم کہتے ہیں کہ سرکار کا آٹو بایوگرافی لکھیں کہ آپ نے اپنی ملازمت کے دوران کیا لکھا, عمر وانا ہے, یہ آگے سے جواب ہوتا ہے. کیونکہ جو کوئی سچ, اول تو سچ لکھے گا نہیں, کیونکہ سچ لکھے گا تو خود کسی نہ کسی ڈرٹی گیم کا وہ پارٹ ہوگا, سوری ٹو سے.
بہت نیک پاک بھی ہوگا تو کچھ نہ کچھ اس کے ہاتھوں اس طرح کا سرزد ہوا ہوگا کہ وہ اس کی پھر جسٹیفیکیشن ہی ڈھونڈتا پھرے گا، دیتا پھرے گا. تو ہمارے مزاج بھی کچھ اس طرح کے ہیں، ہم بھی لوگوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو درگزر نہیں کرتے. دنیا بھر میں یہ فارمولہ ہے کہ 25 سال بعد چیزیں جب ڈی کلاسیفائڈ ہوتی ہیں یا کوئی آپ بیتی لکھ کے کہہ دے کہ ہاں، یا تو مان لے کہ غلطی ہوئی تھی، لوگ معاف کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. پاکستان میں اس طرح کا کلچر نہیں ہے. تو اگر تو عمران خان صاحب یا یہ جو کردار تھے یا ان سے جو جڑے ہوئے کردار تھے، ریل شریف صاحب تھے، ظہیر الاسلام صاحب تھے، اگر اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے سچ بولنے کی اور یہ اپنی آپ بیتی لکھیں یا کسی انٹرویو میں کھل کے باتیں، یعنی ہر طرح کے خوف سے آزاد ہو کے کہ نموشی، بستی اور ضلالت، ان خوفوں سے مبرہ ہو کے اٹھ کے کہ اللہ کی رضا کے لیے کہ یار ہو گئی ہیں غلطیاں، معافی مانگ لیں، یا اگر غلطی نہیں بھی ہوئی تھی تو اس کو جسٹیفائی کریں اپنی کسی بات میں، تو ہی شاید پتہ چلے اس طرح کی باتیں. ورنہ یا وہ پھر اتھینٹک ہوں گی کیونکہ وہ ان کے منہ سے نکلی ہوں گی، اعترافات ہوں گے. پاکستان میں اعترافات کوئی نہیں کرتا سر. ویسے وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن اگر بن جاتا، لیکن چونکہ ہمارے حوصلے ہی نہیں ہیں تو پاکستان کے دکھ درد سارے دور ہو جانے تھے. لیکن ہم اپنی غلطیوں کو نہ آج مانتے ہیں، عہد حاضر میں مانتے ہیں، نہ مستقبل میں مانتے ہیں کہ ماضی میں ہم کون کون سے گند کر کے آئے ہیں، اور ان کی معافی مانگ لیں کم از کم قوم سے، کوئی نہیں مانگتا. تو یہ رحیل شریف صاحب جو ہیں، ان کی چیزیں کہ وہ کتنے بڑے جا طلب تھے اور کتنے جناب وہ عہدوں کے پیچھے بھاگنے والے تھے، اور اپنے آپ کو پورٹرے کیا کرتے تھے، نہیں مجھے نہیں ایکسٹینشن چاہیے. اور ایکسٹینشن کے پیچھے انہوں نے ایک چلتی اچھی بھلی حکومت کو اور ترقی کرتے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا. پاکستان میں یہی کچھ ہوتا سر. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.